السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم فضول باتوں سے بچنے کی جو ہے وہ فضیلت، اس کے فائدے بیان فرمائیں گے۔ حضرت ابو بکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے مرحوم پڑوسی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل بک، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ ما فعل اللہ بک یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ بولا، میں سخت ہولناکیوں سے دو چار یعنی مصیبت میں مبتلا ہوا۔ منکر نکیر کے سوالات کے جوابات بھی مجھ سے نہیں بن پا رہے تھے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ شاید میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ اتنے میں آواز آئی، دنیا میں زبان کے غیر ضروری استعمال کی وجہ سے تجھے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اب عذاب کے فرشتے میری طرف بڑھے، اتنے میں ایک خوبصورت عمدہ خشوع والے صاحب میرے اور عذاب کے درمیان آڑے آ گئے۔ انہوں نے مجھے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد دلا دیے اور میں نے اسی طرح جوابات دیے۔ الحمدللہ عذاب مجھ سے دور ہوا۔ میں نے ان بزرگ سے عرض کی، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، آپ کون نے؟ فرمایا، تیرے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی برکت سے میں پیدا ہوا ہوں اور مجھے ہر مصیبت کے وقت تیری مدد پر مامور کیا گیا۔ تو اسلامی بھائیوں، یہاں آج کل جو ہے بدقسمتی سے خاموش رہنے والے بہت کم ملتے ہیں۔ بعضوں کی زبان دن بھر چلتی رہتی ہے، صرف سوتے وقت زبان کو کچھ آرام ملتا ہوگا، اور بعض تو نیند میں بھی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، اور جو زیادہ بولتا ہے بسا اوقات اس کے منہ سے جھوٹ بھی نکل سکتا ہے، غیبت بھی ہو سکتی ہے، چغل خوری بھی کر بیٹھا ہوگا، راز بھی فاش کر ڈالتا ہوگا، دل آزاریاں بھی کرتا رہتا ہوگا، لوگوں کی ہر بات کو کینچی کی طرح کاٹتے رہنے کی وجہ سے اپنے وقار بھی کھو بیٹھتا ہوگا۔ بارہ ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ بول کر پچھتاتا ہوگا، پھر باتونی شخص کے بک بک کرنے سے دوسروں کو بھی تو بوریت ہوتی ہے، لوگ بیزار ہو کر اسے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ الغرض زیادہ باتیں کرنے میں بے شمار نقصانات ہیں، اسی لیے تو کسی نے کہا کہ نہ بولنے میں تو نو گن یعنی نہ بولنے میں خوبیاں یعنی نو خوبیاں، کیونکہ خاموش آدمی بہت ساری آفتوں سے امن میں رہتا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو بے ضرورت باتیں کرنے سے محفوظ فرمائے اور زبان کی آفتوں سے بچائے۔ آگے چل کر ہم کافی جو ہے وہ واقعات کا بھی ذکر کریں گے، تو لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھا کریں تاکہ آپ کو بات کی سمجھ آ جائے۔ اللہ پاک کو فضول باتیں ناپسند ہے۔ قرآن کریم کا حمید پارہ نمبر 18 سورہ مومنون آیت نمبر 3 میں فضول باتوں کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، آسان ترجمہ کنز الایمان، اور وہ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں کامیابی حاصل کرنے والے مومنوں کی دوسری خوبی کا بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ ہر لغو و باطل سے بچے رہتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں لغو کا تذکرہ ہے۔ اس سلسلے میں تفسیر صراط الجنان جلد نمبر 6 صفحہ 499 پر 99 سے 501 پر ہے کہ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، لغو سے مراد ہر وہ قول، فعل اور ناپسندیدہ یا مباح کام ہے جس کا مسلمان کو دینی و دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو، جیسے مذاق، مسخری، بیہودہ باتیں یعنی فضول گفتگو، کھیل کود، فضول کاموں میں وقت ضائع کرنا، شہوات یعنی خواہشات پوری کرنے میں ہی لگے رہنا وغیرہ، وہ تمام کام جن سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسلمان کو اپنی آخرت کی بہتری کے لیے نیک اعمال کرنے میں مصروف رہنا چاہیے، یا وہ اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے بقدر ضرورت حلال مال کمانے کی کوشش میں لگا رہے۔ تو احادیث میں لا یعنی اور بیکار کاموں سے بچنے کی ترغیب دی گئی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیز چھوڑ دے، یعنی جو چیز کارآمد نہ ہو اس میں نہ پڑے، زبان، دل اور دیگر اعضاء کو بیکار باتوں کی طرف متوجہ نہ کرے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، نجات کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اپنی زبان پر قابو رکھنا اور تمہارا گھر تمہارے لیے گنجائش رکھے، یعنی بیکار ادھر ادھر نہ جاؤ اور اپنی خطا پر آنسو بہاؤ۔ یاد رہے کہ زبان کی حفاظت و نگہداشت اور فضولیات و لغویات سے اسے باز رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ زیادہ سرکشی اور سب سے زیادہ فساد و نقصان اسی زبان سے رونما ہوتا ہے، اور جو شخص زبان کو کھلی چھٹی دیتا ہے اور اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے تو شیطان اسے ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ زبان کی حفاظت کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے نیک اعمال کی حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ جو شخص زبان کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ ہر وقت گفتگو میں مصروف رہتا ہے تو ایسا شخص لوگوں کی غیبت میں مبتلا ہونے سے بچ نہیں پاتا، یوں ہی اس سے کفریہ الفاظ نکل جانے کا بہت اندیشہ یعنی رسک رہتا ہے، اور یہ دونوں ایسے عمل ہیں جس سے بندے کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی شخص نے کہا، فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے۔ یہ سن کر آپ نے غیبت کرنے والے آدمی کو کھجور کا تھال بھر کر روانہ کیا اور ساتھ میں یہ کہلا بھیجا، سنا ہے تم نے مجھے اپنی نیکیاں ہدیہ یعنی گفٹ کی ہیں، تو میں نے ان کا بدلہ دینا بہتر جانا، اس لیے کھجوروں کا یہ تھال حاضر ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ زبان کی حفاظت کرنے سے انسان دنیا کی آفات سے محفوظ رہتا ہے۔ چنانچہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زبان سے ایسی بات نہ نکالو جسے سن کر لوگ تمہارے دانت توڑ دیں۔ اور ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی زبان کو بے لگام نہ چھوڑو تاکہ یہ تمہیں کسی فساد میں مبتلا نہ کر دے۔ نیز زبان کی حفاظت نہ کرنے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ بندہ ناجائز و حرام، لغو اور بیکار باتوں میں مصروف ہو کر گناہوں میں مبتلا ہوتا اور اپنی زندگی کی قیمتی ترین چیز وقت کو ضائع کر دیتا ہے۔ حضرت حسان بن سنان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ ایک بالا خانے یعنی مکان کی چھت پر بنائے جانے والے کمرے کے پاس سے گزرے تو اس کے مالک سے پوچھا، یہ بالا خانہ بنائے تمہیں کتنا عرصہ گزرا ہے؟ یہ سوال کرنے کے بعد آپ کو دل میں سخت ندامت یعنی شرمندگی ہوئی اور نفس کو مخاطب کرتے ہوئے یوں فرمایا، اے مغرور نفس، تو فضول اور لا یعنی سوالات میں قیمتی ترین وقت کو ضائع کرتا ہے۔ پھر اس فضول سوال کے کفارے میں آپ نے 1 سال روزے رکھے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ ناجائز حرام گفتگو کی وجہ سے انسان قیامت کے دن جہنم کے دردناک عذاب مبتلا ہو سکتا ہے، جسے برداشت کرنے کی طاقت کسی میں نہیں۔ لہٰذا عافیت اسی میں ہے کہ بندہ اپنی زبان کی حفاظت کرے اور اسے ان باتوں کے لیے استعمال کرے جو اسے دنیا اور آخرت میں نفع دے۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کی زبان کی حفاظت اور نگہداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو بدن پر ہلکا اور میزان یعنی اسکیل میں بھاری ہو؟ میں نے عرض کی، کیوں نہیں؟ ارشاد فرمایا، وہ خاموشی، اچھے اخلاق اور بے فائدہ گفتگو کو چھوڑ دینا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، تمہاری خوبصورتی نے مجھے تعجب میں ڈال دیا۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی کی خوبصورتی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی زبان۔ اللہ اکبر۔
جنت کے نوجوانوں کے سردار صحابی ابن صحابی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے اپنے نانا جان مکہ مدینہ کے سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صحابہ کرام علیہم رضوان کو جو نصیحتیں فرماتے سنا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، خوشخبری ہے اس کے لیے جو فضول گفتگو سے رکا رہا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 بار یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ پاک اس پر رحم فرمائے، جو بات کرتا ہے تو فائدہ یعنی ثواب پاتا ہے، اور خاموش رہتا ہے تو سلامت رہتا ہے۔ فرمانے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، بندے کا بے فائدہ کاموں میں مشغول ہونا اس بات کی علامت یعنی نشانی ہے کہ اللہ پاک نے اسے اپنی نظر رحمت پھیر لی ہے۔ فضول بولنے والے کی گناہ سب سے زیادہ۔ تو صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ اس کے گناہ ہوں گے جو سب سے زیادہ لا یعنی بیکار فضول باتیں کرتا رہے۔ شرح حدیث میں اس لیے کہ جمع سفیر میں ہے، صفحہ نمبر 86 حدیث 1386، یعنی اس کی شرح میں ہے، اس لیے کہ جو زیادہ باتیں کرے گا اس میں بیکار اور خلافت شریعت باتیں بھی زیادہ ہوں گی، تو خلافت شریعت باتوں سے اس کے گناہ بڑھیں گے اور اس طرف اس کی توجہ بھی نہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آئیے یہ روایت بیان کرنے والے صحابی نبی حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مبارک حالات سنتے ہیں۔ آپ کا نام عبداللہ بن ابی اوفا اور کنیت ابو معاویہ ہے۔ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرے والد ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکوٰۃ لے کر حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، یعنی اے اللہ ابو اوفا کی آل پر رحمت نازل فرما۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخریہ طور پر خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمیں اور ہمارے والد محترم کو بھی مل چکی ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ یہاں لفظ آل زائد ہے، مگر حق یہ ہے کہ آل اپنے معنی ہی میں ہے۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف ان لوگوں ہی کو نہیں بلکہ ان کے بال بچوں سارے گھر والوں کو بھی دعائیں دیتے رہے۔ مراد میں ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کوفے میں 87 ہجری میں وفات پانے والے آخری صحابی ہیں۔ آپ ان صحابہ سے ہیں جن سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ملاقات ہے، کیونکہ آپ کی وفات کے بعد امام اعظم کی عمر 7 سال اور بعض کے نزدیک 17 سال تھی۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حی العلوم میں فرماتے ہیں، اگر ایک کلمے یعنی لفظ سے اس بات کرنے والے کا مقصود یعنی مطلب حاصل ہو سکتا ہو اور وہ 2 کلمے یعنی 2 الفاظ استعمال کرے تو دوسرا کلمہ جو ہے فضول یعنی حاجت یعنی ضرورت سے زیادہ ہوگا۔ اگر ایک لفظ سے کام نہ چلتا ہو تو ایسی صورت میں 2 یا ضرورت کے مطابق جتنے بھی الفاظ بولے گے وہ فضول نہیں۔ جن چیزوں میں نقصان ہے اور مواخذہ یعنی پوچھ گچھ اور عذاب ہے، ان سے بچنا تو ہر انسان کی عقل کا بھی تقاضا ہے، لیکن جو باتیں ایسی ہوں جن سے نہ نفع ہو نہ نقصان ہو وہ بھی در حقیقت نقصان ہی کی باتیں ہیں، کیونکہ جتنی دیر ایسی باتیں کی اتنی دیر ذکر و درود ہو سکتا تھا، تلاوت کر سکتے تھے۔ ان منافع یعنی فائدے کا ضائع ہونا نقصان نہیں تو اور کیا ہے؟
پھر جب فضول باتیں شروع ہو جاتی ہیں تو بڑھتے بڑھتے بسا اوقات لوگوں کی برائیوں اور غیبتوں تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے خیر یعنی بلائی اسی میں ہے کہ خاموش رہی یا اللہ پاک کا ذکر کرے اور بقدر ضرورت دنیا کی تھوڑی بہت بات کرے جو جائز امور سے متعلق ہو۔ دنیا کی جائز باتوں کی کثرت بھی دل میں قساوت یعنی سختی پیدا ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ پاک کے ذکر سے جو گفتگو خالی ہے وہ لغو یعنی فضول ہے، اور جو خاموشی فکر آخرت سے خالی ہے وہ غفلت ہے، اور جو نگاہ عبرت سے خالی ہے وہ فضول و بیکار ہے۔ وہ شخص مبارک یعنی برکت والا ہے جس کی بات چیت میں اللہ پاک کا ذکر ہے، جس کی خاموشی میں غور و فکر ہے، جس کی آنکھ میں عبرت ہے۔ اے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس فرمان عیسیٰ علیہ السلام میں بھی یہ بھی ہے کہ جو خاموشی فکر آخرت سے خالی ہے وہ غفلت ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ غفلت کیا ہے۔ تغیرفات میں ہے یعنی اس کا ترجمہ ہے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگائے رکھنا غفلت کہلاتا ہے۔ غافلوں کی مذمت میں قرآن کریم پارہ نمبر 9 سورہ اعراف آیت نمبر 205 میں ارشاد باری تعالیٰ ترجمہ کنز العرفان، اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو گڑ گڑاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے اور بلندی سے کچھ کم آواز میں صبح و شام اور غافلوں میں نہ ہونا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ اللہ پاک کی قسم مجھے تم پر فقر یعنی غربت کا خوف نہیں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے گی جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر پھیلائی گئی تھی، بس تم بھی اس دنیا کی خاطر پہلے لوگوں کی طرح باہم یعنی آپس میں مقابلہ کرو گے اور یہ تمہیں غفلت میں ڈال دے گی جس طرح اس نے پچھلی قوموں کو غافل کر دیا۔ مکاشفۃ القلوب میں ہے، حضرت سیدنا شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک بہت بڑے ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سخت بیمار تھے، میں عادت کے لیے حاضر ہوا اور ارد گرد متقدین کا ہجوم تھا۔ وہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ رو رہے تھے۔ میں نے عرض کی اے شیخ کیا دنیا چھوٹنے پر رو رہے ہو؟ فرمایا نہیں بلکہ نمازیں قضا ہونے پر رو رہا ہوں۔ میں نے عرض کی حضور آپ کی نمازیں کیوں کر قضا ہو گئی؟ فرمایا میں نے جب بھی سجدہ کیا تو غفلت کے ساتھ، اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو غفلت کے ساتھ، اور اب غفلت میں ہی موت سے ہم آغوش ہو رہا ہوں۔ پھر ایک سرد دل پر درد سے کھینچ کر 4 عربی اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: نمبر 1، میں نے اپنے حشر یعنی اٹھائے جانے قیامت کے دن اور قبر میں اپنے رخسار یعنی گال کے پڑا ہونے کے بارے میں غور کیا۔ نمبر 2، مجھے ملی ہوئی یعنی اتنی عزت و رفت یعنی بلندی کے بعد بھی میں اکیلا پڑا ہوا ہوں گا اور اپنے جرم کی بنا پر رہن یعنی گروی ہوں گا اور خاک ہی میرا تکیہ ہوگا۔ نمبر 3، میں نے اپنے حساب کی طوالت یعنی لمبا ہونے اور نامہ اعمال دیے جانے کے وقت کی رسوائی کے بارے میں بھی سوچا۔ نمبر 4، مگر اے مجھے پیدا کرنے والے اور مجھے پالنے والے، مجھے تجھ سے رحمت کی امید ہے، تو ہی میری خطاؤں کو بخشنے والا ہے۔ بے شک پیارے اسلام بھائیو، اس واقعے میں کس قدر عبرت ہے، ذرا ان اللہ والوں کو دیکھیے جن کا ہر لمحہ یاد الہی میں بسر ہوتا ہے، مگر پھر بھی عاجزی کا عالم یہ ہے کہ اپنی عبادات و ریاضات کو کسی خاطر میں نہیں لاتے اور اللہ پاک کی بے نیازی اور اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہوئے گریہ زاری کرتے یعنی روتے دھوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان غفلت کے ماروں پر 100 کروڑ افسوس کہ نیکی کے نون کا نقطہ تک جن کے پلے نہیں، اخلاص کا دور دور تک نام و نشان نہیں، مگر حال یہ ہے کہ اپنی عبادتوں کے بلند بانگ دعوے کرتے نہیں تھکتے۔ اللہ پاک کے نیک بندے گناہوں سے محفوظ ہونے کے باوجود خوف الہی سے تھر تھراتے، کپ کپاتے اور ٹپ ٹپاتے آنسو گراتے ہیں، مگر غفلت شعار بندوں کا حال یہ ہے کہ بے دھڑک معصیت یعنی نافرمانی کا سلسلہ چلاتے، اپنے گناہوں کا عام اعلان سناتے اور پھر اس پر زور زور سے کہکے لگاتے
ذرا نہیں لجاتے، کان کھول کے سنیے۔ مکشافۃ القلوب میں ہے، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جو ہنس ہنس کر گناہ کرے گا وہ روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا۔ گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، بری عادتیں بھی چھڑا یا الہی۔ یہ عاشق رسول غفلت کی نیند اڑانے، گناہوں کی عادت چھڑانے اور سنتوں پر عمل کا جذبہ بڑھانے کے لیے دعوت اسلامی کے سنتوں سیکھنے سکھانے کے قافلوں میں سفر کیجیے۔ آپ کی ترغیب کے لیے ایمان افروز جو ہے وہ پیش کرتا ہوں، پیش خدمت ہے۔ چنانچہ بہاڑی پنجاب کے ایک اسلامی بھائی دینی ماحول میں آنے سے پہلے مختلف طرح کے گناہوں میں مبتلا تھے۔ کیا ہوا، وہ جسمانی طور پر اگرچہ صحت مند تھے لیکن عبادت کے معاملے میں بہت کمزور تھے۔ جیسے جیسے جوانی کے قریب ہوتے رہے ویسے ویسے نیکیوں سے دور ہوتے چلے گئے، برائیوں میں زندگی گزارنے لگے، گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، جھوٹ، غیبت اور طرح طرح کے گناہوں میں وقت برباد ہوتا رہا۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ ان کی ڈاؤن لوڈنگ کی دکان تھی جس کے ذریعے وہ خود تو گناہ کرتے ہی تھے، مزید دوسروں کے موبائل میں فلمیں، ڈرامے، گانے باجے ڈاؤن لوڈ کر کے ان کے اس گناہ میں شامل ہو جاتے تھے اور اس کے پیسے بھی لیتے تھے۔ ان کی زندگی گناہوں کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، حتیٰ کہ وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے برا انسان سمجھنے لگے۔ البتہ دعوت اسلامی سے انہیں بچپن ہی سے محبت تھی، جس بنا پر وہ کسی طرح اسلامی بھائیوں سے رابطہ کر کے 3 دن کے قافلے کے مسافر بن گئے۔ قافلے میں انہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا جس کی وجہ سے ان کی محبت دعوت اسلامی سے مزید بڑھ گئی۔ ایک روز جب یہ گھر کے حالات کی وجہ سے پریشان تھے اور اسی پریشانی کے عالم میں جب وہ یہ سوئے تو خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ ان سے فرما رہے ہیں کہ چھوٹے بھائی کو لے کر فیضان مدینہ کراچی آ جانا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اتنا سننا تھا کہ ان کی آنکھ کھل گئی۔ پھر انہوں نے گھر والوں کو یہ خواب بتایا، چھوٹے بھائی کو لے کر فیضان مدینہ کراچی جانے کی اجازت چاہیے، جس پر ان کے گھر والے راضی ہو گئے۔ فیضان مدینہ کراچی پہنچ کر ان دونوں نے پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کیا۔ الحمدللہ اعتکاف کی برکت سے انہوں نے اپنے تمام برے کاموں سے توبہ کی اور سر پر امامہ شریف کا تاج سجانے کے ساتھ ساتھ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں بھی شامل ہو گئے۔ اے عاشقان اولیاء، جوانی میں توبہ کر لینا اور اللہ پاک کی اطاعت و فرمان برداری میں مشغول ہو جانا بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشیوں بھرا فرمان ہے، جوانی میں توبہ کرنے والا شخص اللہ پاک کا محبوب یعنی پیارا ہے۔ اپنی جوانی عبادت میں گزار دینے والے کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا، مسلم شریف میں۔ نیز صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جوانی کی عبادت بڑھاپے کی عبادت سے افضل ہے۔ عبادت کا اصل وقت جوانی ہے، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں ہے۔ بڑھاپا بھی غنیمت جب جوانی ہو چکی، یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جس دم آ گئی۔ اللہ پاک ہمیں زندگی کی آخری سانس تک اپنا فرمان بردار رکھے اور عبادات میں اخلاص اور لذت عنایت عطا فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ترجمہ یعنی اچھی بات کہنا خاموشی سے بہتر ہے اور خاموش رہنا بری بات کہنے سے بہتر ہے۔ حضرت علی بن عثمان حجویری حنفی المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کشف المعجوب میں فرماتے ہیں، کلام یعنی بولنا 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک کلام حق یعنی اچھی گفتگو اور دوسرا کلام باطل یعنی غلط و بیکار گفتگو۔ اسی طرح خاموشی بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، با مقصد خاموشی مثلا فکر و آخرت یا شرعی احکام پر غور و خوض وغیرہ کے لیے چپ رہنا۔ نمبر 2 غفلت بری یعنی معاذ اللہ گندے تصورات یا دنیا کے بے جا خیالات سے بھرپور خاموشی۔ ہر شخص کو سکوت یعنی خاموشی کی حالت میں خوب اچھی طرح غور کر لینا چاہیے کہ اگر اس کا بولنا حق یعنی اچھا ہے تو اب بولنا اس کی خاموشی سے بہتر ہے، اور اگر اس کا بولنا باطل یعنی غلط یا فضول ہے تو ایسے موقع پر اس کی خاموشی اس کے بولنے سے بہتر ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گفتگو کے حق یا باطل ہونے کے متعلق سمجھانے کے لیے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مرتبہ بغداد شریف کے ایک محلے سے گزرتے ہوئے ایک شخص کو سنا کہ وہ کہہ رہا تھا، یعنی اس کا ترجمہ ہے خاموشی بولنے سے بہتر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے فرمایا، چونکہ ہر صورت میں خاموشی اچھی نہیں، لہٰذا تیرے یہ جملے
بولنے سے تیرا خاموش رہنا اچھا ہے اور میرا بولنا خاموش رہنے سے بہتر ہے۔ زیادہ بک بک کرنے والے پر شیطان غالب آ جاتا ہے، کیونکہ جب آدمی زیادہ باتونی ہوتا ہے تو خطاؤں کا امکان بڑھ جاتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ شیطان اسے گناہ کروانے میں کامیاب ہو جائے۔ البتہ جو خاموش رہنے کا عادی ہے وہ شیطان پر غلبہ یعنی برتری جیت پا لیتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کا تقوی لازم پکڑ لو کہ تم بلائیوں کی اصل یعنی جڑ ہے، اور جہاد کو لازم پکڑ لو کہ یہ اہل اسلام کی ربحانیت یعنی گوشہ نشینی ہے، اور ذکر اللہ تلاوت قرآن پاک کی پابندی کرو، یہ تمہارے لیے زمین میں نور اور آسمانوں میں تمہارے تذکرے کا باعث ہوگا، اور کلمہ خیر یعنی اچھی بات کے سوا اپنی زبان کی حفاظت کرو کہ اس کی بدولت تم شیطان پر غلبہ پاؤ گے۔ حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں، انسان کو بہکانے میں زیادہ شیطان سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ عاشق اکبر حضرت سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعی یعنی یقینی جنتی ہونے کے باوجود زبان کے معاملے میں کافی احتیاط فرمایا کرتے تھے۔ احیاء العلوم میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مبارک منہ میں پتھر رکھ لیا کرتے تھے تاکہ بات کرنے کا موقع ہی نہ رہے۔ پیارے اسلام بھائیوں، اگر آپ واقعی خاموشی کی عادت بنانا چاہتے ہو تو اس کو سنجیدہ یعنی سیریس لینا ہوگا اور چپ رہنے کی خوب مشق یعنی پریکٹس کرنی پڑے گی، ورنہ معمولی سی کوشش سے خاموشی کی عادت بننا دشوار ہے۔ زبان کے غیر ضروری استعمال کی تباہکاریوں سے خود کو ڈراتے ہوئے خاموشی کی عادت بنانے کی بھرپور کوشش فرمائیے، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ آئیے ایک کوشش کرنے والے کی استقامت کا واقعہ سنتے ہیں، پھر اس کو جو ہے وہ کلوز کرتے ہیں۔ حضرت ارطا بن منذر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب 40 سال تک خاموش رہنے کی اس طرح مشق یعنی پریکٹس کرتے رہے کہ اپنے منہ میں پتھر لیے رکھ لیتے، یہاں تک کہ نماز یا اذکار یا کھانے یا پینے یا سونے کے علاوہ پتھر منہ سے نہ نکالتے۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 20 سال تک دنیاوی بات زبان سے نہیں کی۔ جب صبح ہوتی تو قلم و دوات یعنی انک پوائنٹ اور کاغذ لے لیتے اور دن بھر جو بولتے اسے لکھ لیتے، اور شام کو اپنا محاسبہ یعنی خود سے پوچھ گچھ فرماتے، یعنی اس لکھے ہوئے کے مطابق اپنی گفتگو کا جائزہ لیتے۔ تو اپنی بات چیت کا جائزہ لینے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی ہر بات پر غور کر کے اپنے آپ سے پوچھ گچھ کریں، مثلا بغیر زبان ہلائے دل ہی دل میں خود سے پوچھے کہ فلاں بات تم نے کیوں کی، اس موقع پر بولنے کی کیا ضرورت تھی، فلاں گفتگو اتنے الفاظ میں ہی نمٹائی جا سکتی تھی، مگر اس میں فلاں لفظ زائد کیوں بولے، فلاں سے بات کرتے ہوئے سمجھ جانے کے بعد کیا کہا وغیرہ کیوں کہا، اور سامنے والے کو اپنی بات دہرانے کی تکلیف کیوں دی، فلاں سے جو جملہ تم نے کہا وہ دل آزار طنز تھا، تم نے اس کا ناحق دل دکھا دیا، چلو اب توبہ بھی کرو اور اس اسلامی بھائی سے معافی بھی مانگو، فلاں بیٹھک یعنی گیدرنگ میں کیوں گئے جب کہ معلوم ہے کہ وہاں فضول باتیں بھی ہوتی ہیں، اور فلاں بات تم نے ہاں میں ہاں کیوں ملائی تھی۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں فضول باتوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور اگر ویڈیو پسند ہو تو لائک اور شیئر لازمی کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔